افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج پارہ نمبر 22 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے شروع ہو رہا ہے۔ اسی پارہ میں سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس پارے میں کل 19 رکوعات ہیں۔ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 32، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ ازواج مطہرات کو مخاطب فرمایا گیا کہ ان کا درجہ عام عورتوں سے زیادہ ہے، اس لیے انہیں اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اہتمام بھی اور عورتوں کے مقابلے میں زیادہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی اپنے گھر میں بیٹھیں اور زمانہ جاہلیت میں پھرنے والیوں کی طرح نہ پھریں۔ پردہ کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ بلا ضرورت شرعی عورت کا گھر سے باہر نکلنا منع ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنی زینت کو غیروں کے سامنے اظہار بھی اس کا نہ کیا جائے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ قرآن مجید کے خطابات اور انداز اور اسلوب عام طور پر مردوں سے ہوتے ہیں، ضمناً عورتیں بھی اس حکم میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ بات نہیں کہ قرآن مجید نے جہاں کہیں خالص مردوں کا ذکر کیا تو عورتیں اس سے مستثنیٰ ہوں گی، بلکہ اللہ رب العزت نے چونکہ عورت کا معاملہ پردے کا تھا، اس لیے مردوں کے ضمن میں اس احکامات میں شامل کیا گیا۔ جیسے بعض آیات میں یہ بات ملتی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو کوئی بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو یہاں مرد اور عورت دونوں کا ذکر کر دیا گیا۔ اور روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں اور انہوں نے فرمایا، انہیں کہا کہ قرآن مجید کے اندر ذکر جو ہے وہ مردوں کا زیادہ ہے اور عورتوں کا نہیں ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان کی دلجوئی اور تسلی کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ اعمال اگر وہ کریں گی تو اجر میں مردوں سے وہ کم اور پیچھے نہیں رہیں گی، بلکہ بعض تو ایسی چیزیں ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، تو ان میں مرد ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، اور اس پر اللہ کی طرف سے ان کے لیے اجر کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 37، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور ان سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا تھا، لیکن آپس میں ان کی بن نہ آئی اور پھر طلاق کا معاملہ ہو گیا۔ حضرت زید نے حضرت زینب کو رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ اللہ کے حکم سے یہ بات ہوئی، جبریل علیہ السلام آئے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم فرمایا گیا کہ منہ بولے لے پالک بیٹے کی مطلقہ سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ منہ بولے اور لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ شریعت نے اور اسلام نے اس رسم کو ختم کیا اور فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو ختم کیا جائے گا۔ چونکہ حضرت زید کے لیے یہ ایک صدمے کی بات تھی، اللہ رب العزت نے ان کی دل جوئی کے لیے یہ کیا کہ ان کا نام قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دیا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اسی آیت کے اندر ان کا نام آیا، باقی کسی صحابی کا نام قرآن مجید کے اندر مذکور نہیں ہوا، اس لحاظ سے ان کی دل جوئی تھی اور ان کی ایک خصوصیت تھی۔ آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ جو پیچھے منہ بولے بیٹے کی بات ہوئی تھی، اسی طرف یہ اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ وہ بیٹا ان کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں، بلکہ وہ لے پالک اور منہ بولا بیٹا ہے، لہٰذا وہ حقیقی بیٹوں کی طرح ہو نہیں سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں، تو اس لیے وہ حقیقی بیٹوں والے احکام حضرت زید پر لاگو بھی نہیں ہوتے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت و رسالت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے چلی آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ مکمل ہو گئی، اور اس پر خاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی اس پر مہر لگانے والے کہ اب مزید آگے یہ نبوت و رسالت کا سلسلہ نہیں چلے گا اور یہیں پر ہی یہ مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم پر ہوں، یعنی آخر پر ہوں اور تکمیل پر ہوں۔ اور خاتم کا معنی ایک تکمیل کا بھی کیا گیا کہ نبوت یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر مکمل کر دی گئی، نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ جب تکمیل ہو گئی تو پھر کسی قسم کے نئے نبی کی، نئی شریعت کی، نئی کتاب کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک یہ ضرورت اسی نبی سے، اسی شریعت سے اور اسی کتاب سے پوری ہوگی۔ قرآن مجید نے اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آیت نمبر رکوع نمبر 3، آیت نمبر 41-42، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان کو خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں اور کثرت کے ساتھ کریں۔ ذکر کرنے کے لیے کسی خاص حیت اور طہارت، وضو، قبلہ رخ ہونا، کسی مقام کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اس قسم کی کوئی پابندی نہیں، شرط نہیں، اس لیے اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا، چونکہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو تم پر سلامتی بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں گمراہی سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ آیت نمبر 39، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اہل ایمان کو خطاب کیا گیا کہ جب وہ کسی مومنہ عورت سے نکاح کر لیں اور ان کے بعد نکاح کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے تو عورت پر کوئی عدت واجب نہیں۔ نکاح کے بعد جب خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو مرد پر مہر کا ادا کرنا بھی ضروری نہیں، البتہ آدھا مہر اس کو دینا ہوگا، اور خلوت صحیحہ میسر ہو جانے کے بعد پورا مہر ادا کرنا ہوگا۔ اب فرمایا خلوت صحیحہ میسر نہیں ہوئی تو مطلقہ کو شرافت اور حسن خلق کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، یہ مستحب بھی ہے اور مسنون بھی ہے۔ رکوع 4 میں اسلامی معاشرت کی آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مشہور آیت مبارکہ ہے
کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اس آیت مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے، سلام بھیجنے کی فضیلت اور تاکید معلوم ہوتی ہے۔ آیت 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت 58 میں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اللہ کی ایذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کے تذکرے کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اہل ایمان مومن مرد اور مومن عورتوں کی ایذا کا بھی ساتھ ذکر فرما دیا کہ جو لوگ مومن مرد مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ اپنے ذمہ لے لیا۔ تو اس لیے فرمایا کسی مومن کو ایذا نہیں دینی چاہیے، اس کا بڑا گناہ ہے۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا گیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیٹیوں کو اور عام مومن عورتوں کو یہ فرما دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر جلابیب ڈال لیا کریں، پہلو ڈال لیا کریں، پلو ڈال لیا کریں، جس سے وہ پردے کا حکم اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بے پردہ باہر نہ گھومیں۔ آیت 63، یسألونک عن الساعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، یعنی قیامت کب قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا قل انما علمھا عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کے صحیح واقع ہونے کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ قیامت کب قائم ہوگی۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری قیامت تمہارے قریب ہو، یعنی انسان کی جب موت واقع ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ برزخ کی طرف چلے گا تو اس کی یہ موت ہی اس کے لیے قیامت ہوگی، اور ہر شخص کی موت اس کے بالکل قریب ہے اور کسی شخص کو معلوم نہیں کہ اس کی موت کس وقت آئے گی، اس لحاظ سے ہر شخص کے لیے قیامت بہت قریب ہے۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 70، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اہل ایمان کو تاکید کی گئی کہ وہ تقوی اختیار کریں اور جب بات کریں تو سیدھی بات کیا کریں، لگی لپٹی ذو معنی بات اس سے منع کیا گیا، بات ہو سیدھی ہو واضح ہو تاکہ اس بات کے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آیت 71، اس تقوی اور سیدھی بات کرنے کا نتیجہ بیان کیا گیا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، جب تم اپنی زبان کے ذریعے سے سیدھی اور سچی بات کرو گے تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو کوئی اپنی زندگی کے معاملات کے اندر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے، یہ سورت مکی ہے۔ رکوع 7 میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور منکرین قیامت اور ان کے عذابات کا ذکر ہے۔ رکوع 8 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے قصے کا ذکر فرمایا کہ ان سے اللہ رب العزت نے ایسے کاموں کا مشاہدہ دنیا کے اندر کرایا جن کو لوگ محال سمجھتے تھے، اور اس سے استدلال یہ فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے محال اور ناممکن ہے،
تو اللہ رب العزت تو پھر خالق اور مالک ہے، وہ ان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہوگا؟ یعنی ضرور قادر ہوگا اور وہ ضرور انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 13، اعملوا آل داود شکرا، آل داود کو فرمایا گیا کہ وہ اچھے اعمال کریں، شکر والے اعمال کریں، تو اس آیت کے اندر شکر اور اس کی حقیقت کو بیان فرمایا گیا۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اقوام عالم کے لیے، تمام عالمین کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 34 اور 35، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب بھی ہم کسی بستی میں کسی نبی کو ہم نے بھیجا تو وہاں کے مال و دولت کے نشے میں لوگوں نے اس نبی کا مقابلہ کیا اور کفر کیا اور انکار کیا، اور کہا کرتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، کہ ہم اپنی مال میں اور اولاد میں زیادہ ہیں، ہمیں عذاب نہیں آئے گا، ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا، ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اس کا جواب اگلی آیت میں دیا گیا، رکوع 11 آیت 39 میں، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کو کم کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور مشیت ہے۔ محض اولاد اور مال میں زیادہ ہونا اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل نہیں، اور یہ چیزیں جس طرح کہ وہ کہا کرتے تھے وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں ملے گا، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی حکمت اور مشیت پر مبنی ہے، اور اس وجہ سے تم برے اعمال کر رہے ہو، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ رکوع 11 آیت نمبر 51، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، روز محشر مجرم بھاگنا چاہیں گے، فرار ہونا چاہیں گے، لیکن نہ بھاگ سکیں گے اور نہ چھپ سکیں گے، کسی کو بھی نہ بھاگنے کا نہ چھپنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے جو کہ مکی ہے۔ رکوع 13 آیت نمبر 5، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یعنی دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے دے، یہاں کے اعمال جو مزین کر دیے گئے ہیں، یہاں کی چیزوں کو خوشنما کر دیا گیا ہے، اور شیطان اور نفس تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، لہٰذا تم اس دنیا کے اعمال اور افعال میں پڑھ کر غفلت میں نہ پڑ جانا اور آخرت کو بھلا نہ دینا۔ اور اگلی آیت کے اندر فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو تم اپنا دشمن ہی سمجھو، اور یہ سمجھو کہ تمہیں وہ آخرت سے غافل کرے گا، اللہ سے غافل کرے گا، صراط مستقیم سے ہٹائے گا، لہٰذا اس کی دشمنی کو سمجھو اور اس کے وار کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرو۔ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 10، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے عزت اور قوت، مدد و نصرت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس کے 2 اجزاء فرمائے گئے، کلیم طیب یعنی کلمہ پاکیزہ، کلمہ توحید، اس سے مراد ایمان ہے، اور دوسرا اس کا حصہ عمل صالح ہے۔ پھر فرمایا ان دونوں کے تقاضوں پر جب عمل کیا جائے گا، ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں پر جب عمل ہوگا تو اللہ کی طرف سے عزت، قوت اور نصرت حاصل ہوگی۔ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 22، وما انت بمسمع من فی القبور، جس طرح قبروں کے اندر مردے ہوتے ہیں ان کو سنایا نہیں جا سکتا، اسی طرح یہ کافر جب انہوں نے حق کے سننے سے اپنے کان بند کر لیے تو یہ بھی انہی مردوں کی طرح ہو گئے۔ رکوع 16 آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت
اللہ کا خوف اہل علم ہی اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، یہ ان لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کی، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، تو وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی اس میں نماز تلاوت، نماز کا قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جس طرح کا موقع اور جس طرح کی مصلحت ہو، یعنی اعلانیہ مصلحت ہو تو اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر سری یعنی خفیہ مصلحت ہے تو پھر خفیہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں ان کو نقصان نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین جب پڑھی جاتی ہے تو اس کے موت کے وقت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے والے کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس کا صبح و شام پڑھنا حدیث میں بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ رکوع نمبر 18، آیت نمبر 7 اور 8، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں راستے انسان کے سامنے کر دیے، ایمان کی دعوت کے لیے اور ان خیر اور شر کے راستوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، کتابیں بھیجیں، شریعت اور احکامات بھیجے۔ اب اس کو خود اختیار دیا گیا کہ جو راستہ چاہے اختیار کر لے، اسی کے مطابق آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 19 میں منکرین رسالت کی تنبیہ کے لیے پہلے وقت کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 21 پر پارہ نمبر 21 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔